وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سفید داڑھی والے بشروں، آج ہم سب ایک ایسے موسم سے گزر رہے ہیں جو موسم بہت ہی زیادہ گرم ہے، اور ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جو زمانہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد قحط سالی میں تبدیل ہو جائے گا یا خشک سالی میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج کے موسم کو، جس زمانے میں ہم سب ابھی آج کل سانسیں لے رہے ہیں، ہر کوئی آج دھوپ کی شدت سے پریشان نظر آ رہا ہے، دھوپ کی تمازت سے، دھوپ کی حرارت سے ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ دھوپ کی شدت، یہ دھوپ کی تمازت، یہ دھوپ کی حرارت، ایسا لگتا ہے کہ یہ سورج شرارے برسا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین آگ اگل رہی ہے۔ وہ آسمان جو کبھی بارش برساتا تھا اور وہ زمین جو کبھی غلہ اگاتی تھی، آج ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی ختم کر لی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر لی ہے۔ وہ آسمان جس سے کبھی بارش برستے تھے، وہ زمین جو کبھی اناج اور غلے اگایا کرتی تھی، اور وہ فضا جو کبھی معتدل ہوا کرتی تھی، وہ موسم جو کبھی بیچ کا ہوا کرتا تھا، آج یہ ایسا موسم چل رہا ہے جو ہائی ٹیمپریچر موسم ہے۔ جس زمانے میں سورج شرارے برسا رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، اور ہر فضا گرم اور گرم ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کائنات اور اس زمانے اور اس سیزن کا ذرہ ذرہ گرمی کو ہوا دیتا نظر آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس قدر گرمی ہے، اس قدر شدت ہے، اس قدر حرارت ہے، اس قدر تمازت ہے، اور بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ زمین جو کبھی غلہ دیا کرتی تھی، آج غلے سے بھی ہمیں محروم کر رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ زمین جو کبھی بے شمار پھل فروٹس اور بے شمار میوہ جات اور بے شمار ترکاریاں سبزیاں دیا کرتی تھی، آج تمام چیزوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ آج تمام چیزوں میں نقصان واقع ہو چکا ہے۔ آج ہر چیزوں میں گراوٹ اور کمی نظر آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہر کوئی دھوپ کی شدت سے پریشان ہے، آج ہر کوئی سورج کی تمازت سے پریشان ہے، آج ہر کوئی سورج کی حرارت سے پریشان ہے، ہر کوئی پسینے سے شرابور نظر آتا ہے۔ یہ انجینئر اور یہ بڑے بڑے سائنسداں جنہوں نے کبھی پنکھے کا ایجاد کیا، کولر کا ایجاد کیا، آج ان کے ایجادات سب فیل نظر آتے ہیں، ان کی سائنسدانی سب دھری کی دھری نظر آتی ہے۔ آج تمام آلات نے کام کرنا بند کر دیا ہے، تمام مشینی سامانوں نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر لی ہے۔ آخر یہ زمانہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ یہ سورج میسج کیا دینا چاہتا ہے؟ یہ سورج کی حرارت پیغام کیا دینا چاہتی ہے؟ یہ سورج کی تمازت ہمیں میسج کیا دینا چاہتی ہے؟ یہ شدت، یہ گرمی، یہ بارش کا نہ ہونا اور یہ خشک سالی، قحط سالی کا ہونا، یہ سب کے سب پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ سب کے سب میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ان سب کا میسج بہت ہی بڑا میسج ہے، ان سب کا پیغام بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ لیکن افسوس، ہمیں سورج کی تمازت تو نظر آتی ہے، افسوس سورج کی شدت تو نظر آتی ہے، افسوس اس زمانے کی گرمی اور گرما
وجوہات نظر نہیں آتے، اس لیے کہ آج ہماری حمیت مر چکی ہے، آج ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، آج ایمان ہمارا سر پڑ چکا ہے، آج ایمان کی چنگاری بالکل بجھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی گرمی جھیل تو رہا ہے، ہر کوئی گرمی برداشت تو کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہے، ریزنز کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کی تلاش میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں، کیا یہ زمانہ اسی زمانے پہ آیا ہے؟ نہیں، یہی سچویشن، یہی کنڈیشن پچھلے زمانے میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے۔ یہ ایسا ہی زمانہ پچھلے زمانہ میں بھی آیا ہے، اس وقت بھی آیا ہے جب شعیب علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس وقت بھی قحط سالی کا زمانہ تھا، اس وقت بھی کچھ خشک سالی کا زمانہ ہوا تھا، اس وقت بھی آسمان نے بارش بند کر دیا تھا، زمین نے غلے اگانا بند کر دیا تھا۔ تو اس وقت کا ریزن یہ تھا کہ اس وقت لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، جس کی وجہ سے رب نے بارش بند کر دیا تھا اور زمین کو حکم دیا تھا کہ وہ بارش ہو جائے۔ وہ کوئی غلہ نہیں تھے، وہ کوئی اناج نہیں تھے، وہ کوئی میوہ جات نہیں تھے، یہ اس وقت کا زمانہ تھا اور اس وقت کا سبب اور اس وقت کا ریزن تھا کہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا آج ہمارے زمانے میں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ اس وقت جب حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول کی کمی ہوئی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو للکارا تھا اور کہا تھا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ تو آج بھی اس امت کو چاہیے، اس قوم کو چاہیے، ہر ایک کو تلقین کرے، ہر ایک کو میسج کرے، ہر ایک کو پیغام دے، ہر ایک لوگوں کو روکے اور ٹوکے، ہر ایک لوگوں کو بتا دے، اے لوگوں ناپ تول میں کمی کرنے والوں، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں، ڈنڈی مارنے والوں، یاد رکھو شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جب یہی عمل اس وقت ہو رہا تھا تو بارش رک گئی تھی، زمین نے غلہ دینا بند کر دیا تھا۔ اس لیے سب کے سب جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، کمی زیادتی کرتے ہیں، وہ خسران کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اس برے عمل سے، قبیح عمل سے توبہ کر لے اور رب کے حضور میں توبہ کرے کہ رب اس کی توبہ قبول کرے اور بارش برسا دے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم اسے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی اور 7 سال تک قحط سالی کا زمانہ پڑا تھا، 7 سال تک خشک سالی کا زمانہ پڑا تھا۔ ایسی قحط سالی کا زمانہ تھا کہ لوگ بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے، لوگ بھوک سے ایسے ہو رہے تھے کہ اب نہ تب ان کی جان نکل جائے گی، ایسا عالم تھا، ایسا زمانہ تھا۔ اور اس وقت سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ اس وقت کی قحط سالی کا، اس وقت کی خشک سالی کا اور اس وقت قحط سالی کے عذاب کا ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ اس وقت زناکاری عام ہو گئی تھی، اس وقت بدکاری عام ہو گئی تھی، اس وقت بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ اس قدر بے حیائی تھی، اس قدر زناکاری تھی، اس قدر بدکاری تھی کہ اس وقت لوگ اور اس وقت کی عورتیں، اس وقت کی لڑکیاں ایک دوسرے کو زنا کی طرف دعوت دے رہی تھی اور اس قدر دعوت دیتی تھی کہ اس وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس سے بچ نہیں پائے، اس فتنے کا شکار ہونے کو چلے تھے۔ اور زلیخا عزیز مصر کی بیوی، اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کی بیوی، اس نے تو حد ہی کر دیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وقت کے نبی کو، وقت کے بادشاہ جو بعد میں بنے تھے انہیں بھی زنا کی دعوت دے دی تھی اور کہا تھا وقالت حیت لک، اب تو آجا کے خلوت ہو گئی۔ وہ کہ اس وقت برائی کا سیلاب تھا، اس وقت زناکاری کا عذاب تھا، اس وقت بے حیائی کا عذاب تھا، اس وقت زناکاری سر چڑھ کے بول رہی تھی، اس وقت بدکاری پورے فضا میں عام ہو چکی تھی۔ تو رب نے ان لوگوں پہ عذاب یہ دیا تھا، بارش بند کر دیا تھا اور زمین کو حکم یہ دیا تھا کہ اے زمین تو بانجھ ہو جا، اب تجھ سے کوئی اناج نہیں اگے گا، اب تجھ سے غلہ پیدا نہیں ہوگا، نہ چاول ہوگا، نہ گیہوں ہوگا، نہ کوئی زمین سے اناج پیدا ہوگا۔ وہ کہ 7 سال تک یہی زمانہ تھا اور اس چپیٹ پہ اس وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، انہیں
भी जेल जाना पड़ा था। ए लोगों, आज बात कहने की वजह यह है कि जो रीजन उस वक्त था, जो सबब उस वक्त था, जो असबाब और वजूहात उस वक्त थे, आज इस जमाने को देखिए, अपने मुआशरे को देखिए, इस सिचुएशन को देखिए, इस कंडीशन को देखिए। हर कोई अपने मुआशरे को देखे, हर कोई खुद को देखे, खुद के घरेलू निजाम को देखे कि क्या उस वक्त जो बुराई थी, आज वो बुराई इस मुआशरे में नहीं है। क्या उस वक्त जो जिनाकारी हो रही थी, क्या यहाँ नहीं है? क्या उस वक्त जो बेहयाई सर चढ़ के बोल रही थी, क्या आज बेहयाई यहाँ मौजूद नहीं है? क्या उस वक्त जो बदकारी आम हो चली थी, क्या यहाँ आम नहीं है? हाँ, जब इस मुआशरे को देखा जाता है, हर एक नौजवान को देखा जाता है, नौजवान को शीशाओं और लड़कियों को देखा जाता है, इस कौम की बेटियों को देखा जाता है, उनके शब रोज को देखा जाता है, उनके लम्हात औकात को देखा जाता है, उनकी कारगुजारी ली जाती है, उनकी सर्वे की जाती है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। तो तहकीक ये बताती है, नतीजा ये बताता है, रिजल्ट ये आता है कि जो बदकारी, जो बुराई, जो बेहयाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में आम हुई थी और जिसकी वजह से रब ने बारिश बंद कर दिया था और जिसकी वजह से शिद्दत थी, हरारत थी, तमाज़त थी, खुश्की थी और धूप में ये शिद्दत थी कि सूरज शरारे बरसा रहा था, जमीन आग उगलती नजर आ रही थी। यकीनन खुदा की कसम यकीन के साथ कहता हूँ, आज वो तमाम बुराई, तमाम जरासीम, तमाम रीजंस, तमाम वजूहात, तमाम असबाब आज इस जमाने में पाए जाते हैं, इस कौम में पाई जा रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से उस वक्त के कौम ने अपनी कौम को संभाला था और अपनी कौम को तौबा की तलकीन की थी, तौबा की दावत दी थी, आज हर उलमा को चाहिए, दीन के जिम्मेदारों को चाहिए और अच्छे लोगों को चाहिए, जी शुरूर अफराद व हजरात को चाहिए, अपने मातहतों को तौबा की तलकीन करे और उनको कहे कि ज़िनाकारी से बाज आ जाओ, बदकारी से बाज आ जाओ, बेहयाई से बाज आ जाओ। उस वक्त खुलेआम बुराई की दावत दी जाती थी, एक गलत रिश्ता चल पड़ा था, बेड कनेक्शन चल पड़ा था। तो आज अपने नौजवानों से पूछ लीजिए, आज उनके पास भी ये बुरा रिश्ता है, बेड कनेक्शन है, बेड रिलेशनशिप है। हर कोई बॉय फ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता अपनाता नजर आता है, हर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जाल में फंसा नजर आता है। क्या उस वक्त जो दावत बुराई की दी जा रही थी, आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के इस बेड कनेक्शन और बेड रिश्ते की वजह से आज भी वही बुराई आम की जा रही है? उस वक्त सरेआम लोग मुंह से दे रहे थे, आज व्हाट्सएप चैटिंग से, फेसबुक से, मोबाइल कॉल से, इन तमाम आलात से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इन तमाम आलात से हमारे नौजवान इस कौम की बेटियों को हरासमेंट कर रहे हैं, इस कौम की लड़कियों को, इस कौम की दोशीज़ाओं को दीन से दूर और बदकारी की दावत दे रहे हैं, बेहयाई की, बुराई की, ज़िनाकारी की दावत दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अगर चाहते हो बारिश, अगर चाहते हो जमीन के खजाने, अगर चाहते हो धूप की तपिश में मोतदिल मौसम आ जाए, अगर चाहते हो ये धूप मेहरबान हो जाए, तो फिर जरूरत इस बात की है, गलत रिश्ते से तौबा करना होगा, गलत रिश्ते को बगैर ताक रखना पड़ेगा और उस रिश्ते का इंतजार कीजिए जो रब ने आपके लिए इंतजाम कर रखा है और एक वक्त मौऊद पे वो रिश्ता आना है। दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से आज ये गर्मी है, ये धूप की तपिश है, ये हरारत है, ये तमाज़त है, ये बारिश का फक़दान है और ऐसा लगता है कि ताजसाली का ज़माना अभी आने वाला है। तो मैं बताऊं, सबसे बड़ी एक और वजह ये है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। रब कहता है, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हें नवाजता चला जाऊंगा, एक की जगह 10 देता चला जाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, तो फिर याद रखना, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही सख्त है। तो आइए इस पहलू में हम समझते हैं कि हमसे भूल कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, हमसे मिस कहाँ हो रहा है। तो यकीनन मैंने कहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो शुक्रगुजारी करेगा अल्लाह उसे नवाजता चला जाएगा।
تو بارش کے نہ ہونے میں، بارش کے فقدان میں اور قحط سالی کے آنے میں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جب صاحب نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جب صدقہ کا نظام نہیں چلتا ہے، جب صدقہ کا نظام بند ہو جائے، امیر حضرات زکوٰۃ نکالنا بند کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بارش کا فیصلہ ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش پہ کنٹرول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش پہ بریک لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو بند کر دیتا ہے۔ یقیناً آج جو زمیندار حضرات ہیں، جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس زمین ہے، جنہیں بے شمار فصلیں آتی ہے، بے شمار کھیتیاں ہوتی ہیں، آج اکثر لوگ جنہیں دیکھا جائے اور ان کا پرسنٹیج نکالا جائے تو میں کہنے پہ کہیں بھول نہیں کروں گا کہ اکثریت ایسی ہے جو اپنے زمینوں کی زکوٰۃ اور صدقات نکالنے میں یا تو دیر کر رہے ہیں یا تو سرے سے نکالتے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے زمین پانچ بن جاتی ہے، اسی وجہ سے زمین خشک سالی کی شکار ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کو ہم ایک واقعے سے بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے کہ جو ہی سفر کر رہے تھے، کسی وادی کو کراس کر رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اس آواز میں یہ کہا جاتا ہے کہ بادل سے خطاب ہو کے کہا جاتا ہے، اے بادل آج تجھے فلاں کے باغیچے کو سیراب کرنا ہے، اور یہ آواز آنا تھا اور یہ آواز بادل کو سننا تھا کہ بادل برس پڑتا ہے اور ایک چٹیل میدان میں بارش ہوتی ہے اور وہیں سے نالا نکلتا ہے اور ایک شخص کے باغیچے تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ وہ جو مسافر تھے، وہ جو راہ گزر تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کون سا شخص ہے جس کے لیے دعا ہوتی ہے، جس کے لیے آسمان سے آرڈر آتا ہے اور بارش کا فیصلہ ہوتا ہے، پانی برستا ہے اور اسی کا باغ صرف سینچائی کے لائق ہوتا ہے، اسی کا باغ صرف سیراب ہوتا ہے۔ یقیناً جب وہ لوگ اس پانی کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو پانی ایک باغ میں جا کے گرتا ہے، وہاں ایک شخص اپنے باغیچے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس شخص سے پوچھتے، اے اللہ کے بندے نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نام سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نام تو بتاؤ، انہوں نے نام بتایا، کہا ہاں ابھی ایک آواز آسمان سے آئی تھی، اس میں یہی نام لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا فلاں شخص کے باغیچہ کو سیراب کر دیا جائے، اور یقیناً میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر کی آنکھوں سے کہ پانی تمہارے باغ تک پہنچا ہے، جبکہ اور بھی باغ ہے، اور بھی کھیتیں ہیں جو بالکل خشک ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آخر تمہارے باغ میں صرف پانی کیوں آیا ہے؟ اس کا راز تو بتاؤ، اس کے اسباب تو بتاؤ، کیا ماجرا اس کے پیچھے ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے بتایا، اللہ کے بندے ہر سال میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میری فصل تیار ہوتی ہے، میری کھیتی اچھی خاصی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری کھیتی میری فصل تیار ہوتی ہے تو میں اپنی کھیتی کے 3 حصے لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اگلے سال کے لیے اپنی کھیتی کے لیے رکھ دیتا ہوں، تیسرے حصے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تیسرے حصے سے صدقہ ادا کرتا ہوں، تیسرے حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اس لیے ہر سال میرے ساتھ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے، اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس واقعے نے بھی یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زبان سے شکر گزاری کرے، اور ایک تو یہ ہے کہ زمیندار ہے اور زمین کی پیداوار اچھی ہوئی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں دے کے وہ شکر گزاری کرے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ کہتا ہے میں مزید عنایت کروں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، مال بہت زیادہ ہو جائے، زمینی پیداوار بہت زیادہ ہو جائے اور زمین کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا جائے، جو صدقہ ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کیا جائے، تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
میں اس کی مال میں کمی کر دیتا ہوں، نقصان کر دیتا ہوں۔ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ بارش نہیں ہوتی اور زمین کوئی غلہ نہیں اگاتی ہے، اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، کھیتیوں کی زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے پیداوار کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے رب روٹھ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے اور بارش کے فیصلے ختم کر دیتا ہے۔ آج دھوپ کی تمازت ہے، دھوپ کی حرارت ہے، دھوپ کی تپش ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہاں دھوپ جلائے جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دھوپ اس قدر سخت ہے کہ پنکھا نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے۔ دھوپ اس قدر تپش میں ہے کہ اب تمام الیکٹرانک مشین نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی اختیار کر لی ہے۔ یہ تو نظر آتا ہے، لیکن افسوس یہ نظر نہیں آتا کہ یہ دھوپ کی تمازت رب کی ناراضگی بتاتی ہے، یہ دھوپ کی گرمی رب کی سختی بتاتی ہے، یہ دھوپ کی شدت رب کی ناراضگی بتاتی ہے، یہ بارش کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے رب ناراض ہے، یہ بارش کی کمی کا ہونا یہ ماحول بتاتا ہے رب ناراض ہے۔ آخر اس کی طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا، توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہاں یہ دھوپ کی تپش ہے، یہ دھوپ کی شدت ہے، دھوپ کی حرارت ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رب ناراض ہو چکا ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ رب روٹھا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے رب کو منایا جائے، رب کو راضی کیا جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو رب کے قبضے قدرت میں بارش کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے۔ رب بارش کو آسمان کو حکم دے گا، بادل کو حکم دے گا، پانی برسنا شروع ہو جائے گا اور زمین میں نمی آئے گی اور فصلیں تیار ہونے لگے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، تمام شدتوں کے پیچھے رب کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب راضی کیسے کریں گے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ نوح کی ایک آیت کریمہ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، رب راضی ہو جائے گا تو رب کیا کیا دے گا؟ رب وہ بھی کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں بے شمار اضافہ فرمائے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے، یہ توبہ کی برکت ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنے معاصی سے توبہ کرے، توبہ کی تلقین گھروں میں کرے، عورتوں میں کرے، بیٹیوں میں کرے، بہنوں میں کرے، بچوں میں کرے، ہر جگہ توبہ کی آگ لگا دیجئے، توبہ کی لہریں اٹھا دیجئے، توبہ کی موجیں اٹھا دیجئے، کہ ہر کوئی توبہ کرے، جس کے صدقے طفیل توبہ قبول ہوگی اور اللہ بارش کے فیصلے فرمائے گا اور بارش ہوگی، اللہ اموال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں برکت عنایت فرمائے گا۔ اور آخری وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ گاؤں والوں سے مخاطب ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ گاؤں والے کو کہتا ہے اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ وہ آسمان، وہ گاؤں والے ایسے تھے جو ابھی مومن نہیں ہوئے تھے اور رب نے کہا تھا وہ ایمان لے آئے، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت و قوت ہے، ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اللہ ان سے کہہ رہا ہے ایمان لے آئے، اسی طریقے سے ہم بھی اس آیت کے مصداق و مخاطب ہیں کہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، تم مومن ضرور ہو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اب ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، پہلے سے مومن و مسلم ہیں،
اب کیوں رب کا یہ خطاب ایسا ہے, اب کیوں یہ تضاد نظر آتا ہے, اب کیوں یہ اپوزٹ ورڈ نظر آتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہاں تجدید ایمان کو کہا جا رہا ہے, یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کو کہا جا رہا ہے, یہاں ایمان کو اسٹرانگ اور پاورفل بنانے کو کہا جا رہا ہے. رب کہتا ہے جب ایمان کو مضبوط کر لو گے, ایمان کو پاورفل بنا لو گے, اور پھر واتقوا, تقوی اختیار کرو گے, خوف خدا اختیار کرو گے, خشیت الہی اختیار کرو گے, مطلب یہ کہ رب کا خوف ہوگا, رب کا ڈر ہوگا, خشیت الہی ہوگی جس سے کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا, نہ زناکاری ہوگی, نہ بدکاری ہوگی, نہ بے حیائی ہوگی, نہ بے غیرتی ہوگی, نہ نماز چھوڑی جائے گی, نہ اللہ کے حکم سے روگردانی کی جائے گی. الغرض یہ کہ جگہ جگہ اور ہر وقت, ہر سچویشن میں, ہر کنڈیشن میں, ہر جگہ خدا کا خوف ہوگا, خشیت الہی ہوگی. جب یہ ہوگا تو پھر رب کہتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ہاں جب ایسا کر لو گے, ایمان کو مضبوط کر لو گے اور میرا ڈر اپنے رگ و پا میں, ریشے ریشے میں بسا لو گے, ہر وقت مجھ سے ڈرو گے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ہاں, آسمان و زمین کی برکت کے دہانے, برکت کے دروازے ہم تم پہ کھول دیں گے, جس سے کیا ہوگا, آسمان سے بارش ہوگی اور زمین بھی ہریالی ہو جائے گی, زمین میں نمی آئے گی اور خوب زمین میں پیداوار ہوتی چلی جائے گی, اور خشک سالی بھی ختم ہوگی, یہ دھوپ کی شدت, تمازت, حرارت سب ختم ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کریں, اور توبہ کرنے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان جب مضبوط ہو جائے تو خدا کا خوف پیدا کریں, خدا کا تقوی پیدا کریں. یقیناً یہ تمام چیزیں ہوں گی تو ایسا موسم بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ بارش کے فیصلے فرمائے گا اور زمین کو پانچ ہونے سے بتا دے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائے اور خوف خدا پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا